آخر اپنے چاہنے والوں کو صرف سنا زینب کو رہا ہے، لیکن ہم اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں۔ چاہنے والے یاد رکھو، دیکھیں عجیب مرحلہ ہے، میں آپ کو پھر شرعی مسئلہ بیان کروں۔ مستحبات کی قضا نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، منبر سے کہہ رہا ہوں، جو مستحبات ہے نا، نمازیں جو ہے مغربی کے نوافل اگر آپ نے نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، اب اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ظہرین کی جو نفل جو رکعتیں ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، وہ رہ گیا۔ عجیب مرحلہ ہے، لیکن ایک مستحب ایسا ہے جس کی قضا آپ کر سکتے ہو، وہ ہے نماز شب۔ دو چیزوں کا میں آپ کو ایک اضافہ کر رہا ہوں، شریعت کے اندر، دین کے اندر دو مستحب کام ایسے ہیں جس کے قضا کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ علماء آپ تفاسیر پڑھئے گا، آپ جو ہے مسئلے کی کتاب اٹھا کے پڑھئے گا، مجتہدین فرماتے اگر تمہاری آنکھ نہ کھلی، تم نماز شب کے عادی تھے، آنکھ نہ کھلی تو پھر اس کے قضا کرو، خدا تمہیں نماز شب کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور ایک ہے غسل جمعہ، کل عرض کیا تو اس سے میں تفصیل میں نہیں جانے، اس کی فضیلت میں کل میں بیان کر چکا ہوں۔ غسل جمعہ اگر ملکن ہو گئے ہو، جمعے کے دن غسل کرنا بھول گئے تو پھر ہفتے کے رات میں کر لو، جمعہ ختم ہو گئے شب ہفتے میں کر لو، تمہیں جمعے کے غسل کا ثواب خدا عطا کر دیتا ہے۔ درود پڑھئیے گا یہ مجلس حسین عزیز و اس کے قدر کیجئے گا۔ اب آپ کیا کہ 8 ربیع الاول تک آپ مسلسل مجلسوں میں شرکت کرو گے، آداب مجلس اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ یاد رکھیے گا مجلس میں آنا مستحب ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ امام حسین کا ایک جملہ ہے یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میرے بہن زینب اپنی نماز شب میں اپنے بھائی کو فراموش نہ کرنا، یہ امام کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے نا، یہ حکم ہے۔ اور مجلس میں آپ کا آنا امام کا حکم نہیں ہے، چاہت ہے۔ حکم اور چاہت میں فرق ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو چاہت کو بھی پوری کرے، حکم کو بھی پورا کرے۔ مجلس میں آنا امام کی چاہت ہے، حکم نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن نماز کے لیے امام کا حکم ہے، کیونکہ وہ حکم پروردگار ہے، یہ جو ہے ہادی میں من اللہ ہے، تو امام کا حکم ہے نماز میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ مستحب نماز کی تاکید کر کے مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہے۔ مجلس میں آنا امام کی چاہت ہے، بالکل آ جائیے، رونق مجلس بن جائیے، یہاں سے زہرا یہ مرضیہ کو راضی کر کے چلے جائے، لیکن آداب مجلس اپنے خیال میں رکھیے گا۔ مجلس میں آنا مستحب ہے، لیکن اگر آپ مجلس کی نیت سے گھر سے نکلے اور فرش اعلیٰ پہ قدم نہ رکھے تو یہ توہین مجلس ہے۔ مجلس میں آنا مستحب ہے، توہین مجلس حرام ہے۔ پہنچ رہی پیغام، یہ ذہن میں رکھے گا، جو گلی والے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مجلس میں آنا مستحب ہے، لیکن مجلس کا توہین کرنا حرام ہے۔ اب میں جو ہے ایک جذباتی جملہ آپ کے خدمت میں، جو خطابانہ جو جملہ ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اگر تم گھر سے نکلو اور فرش اعلیٰ پہ نہ آ سکو تو اپنے غذا کو دیکھ لینا، میرے غذا میں کوئی گھڑبڑ تو نہیں، زہرا نے مجھے مجلس میں آنے نہیں دیا۔ مجلس میں آنا مستحب ہے، لیکن مجلس کا توہین کرنا حرام ہے۔ گلی میں کھڑے رہ کر مجلس کا جو ہے تماشا مت کریے۔ اور ان لوگوں سے بھی عرض ہے جو مجلس کے اندر آنے کے بعد موبائل آن رکھ کے جو باہر گلیوں میں انتظار کرنے والے ان کو خبر پہنچانے کے لیے مخبر کے کام کرتے، وہ سخت جملے ہیں، اگر آپ برداشت کریں تو سن لیجئے گا۔ جیب میں آپ کے خبر رسان موجود ہے جو مخبری کا کام کرتا ہے، بھائی ابھی مولانا مسائل پہ نہیں پہنچے ہیں، ابھی دیکھ کھلے نہیں ہے، ابھی بس تھوڑی دیر اور تم باہر رک کے صبر کرو، اس کے بعد آ جانا۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، حرام ہے، مجلس کا توہین کرنا حرام ہے۔ اپنے غذا پہ غور کیجئے گا، تم کس کو دکھانے کے لیے گھلی میں کھڑے ہوتے ہو بھائی؟ جب زہرا مرضیہ نے زینب کبریٰ نے یہ فرش اعلیٰ اس لیے بچھائی تھی کہ فرش اعلیٰ پہ نہ آئے اور گلی میں جہاں سے خواتین گزرتے ہیں، مائیں بہنیں گزرتی، وہاں کھڑے ہو کر تم تماشا دیکھو، یہ روح مجلس کے خلاف ہے عزیزو۔ لیکن ہے یہ، اگر آپ سننے کے لیے تیار ہے تو واقعہ سنا دیتا ہوں اور اپنے مصائب درود پڑھئے محمد آلہ
صرف مت کیجیے عزیز. یہ ہے آج کے مجلس کا پیغام. مجلس